عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، شہر میں کیا چیمے گوئی ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کیا دعوے کیے ہیں اور دوسری طرف سے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عسکری حلقوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا گزشتہ 1.5-2 سال کے ساتھ آپس میں جو رشتہ ہے وہ بہت نازک ہے، بلکہ محاذ رائی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ لیکن آرمی چیف کے ساتھ ابھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے اور عسکری حلقے اس کے بارے میں کیا رد عمل دے رہے ہیں، بالکل دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اہم پوائنٹ، آج مذاکرات کا تیسرا دور ہوا پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی کمیٹی کا۔ یہ ملاقات ایسی تھی کہ کہتے ہیں کہ اندر کا ماحول کچھ اور باہر کا ماحول کچھ، اور بہت سی چیزیں ہم گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتا چکے تھے، آج آپ کو اندر کی روداد بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پروگرام، ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں آرمی چیف اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات۔ گزشتہ روز جب یہ خبر منظر عام پر آئی کہ آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور علی مین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے تو پہلے تردید آتی رہی، کبھی تردید ہوتی تھی، کبھی دبے الفاظ میں تائید ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ خبر آئی تو پی ٹی آئی کے حلقے بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جو آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف کیٹیگری کے لوگوں سے رابطے تو ہوتے تھے، جیل کے دروازے بھی کھلتے تھے، کبھی فجر کے ٹائم پہ کھلے، کبھی رات 12 بجے کھلے، لیکن آرمی چیف کے ساتھ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی آن ریکارڈ ملاقات یا آف دی ریکارڈ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے جب یہ خبر آئی تو پی ٹی آئی کے حلقے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن حکومت کی صفوں میں 100 قسمہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو بات چل رہی تھی کہ بھائی کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اب پیک پر معاملہ پہنچ گیا ہے کہ اگر آرمی چیف نے یہ ملاقات کی ہے تو اٹ مینز کہ کچھ بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج جب مذاکراتی کمیٹی کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب سے بھی ہوئی، عمر یوب صاحب سے بھی ہوئی، اور دیگر جو ان کے کمیٹی کے رہنما ہیں ان سے ہوئی، تو جب ان سے سوال کیا گیا، 2 سوال کیے گئے کہ کیا آپ مذاکرات کے حوالے سے پر امید ہیں، تو اس کا جواب تو انہوں نے ہاں میں دیا، لیکن انہوں نے ان سے پوچھا گیا علی مین گنڈا پور سے اسپیشلی کہ آپ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ بالکل مجھے عمران خان کی رہائی نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کی انہیں خوشی ہے تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے اس کا کیا بنے گا۔ گزشتہ 3 تاریخوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوئی تھی اور وہیں اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ تو جج صاحب نے اس میں یہ کہا تھا کہ 13 جنوری کو بھی کہا تھا کہ فیصلہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، کیونکہ آج خان صاحب بھی نہیں آئے، بشرا بی بی بھی نہیں آئی اور ان کے وکلاء بھی نہیں آئے، تو اس لیے میں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ تو اب اس پہ نہ صرف نظریں لگی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کی شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں آئے گا، اگلی ڈیٹ آئے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد اب تو یہ کیس جو ہے وہ داخل دفتر ہو گیا، اب 190 ملین پاؤنڈ جو کیس جو ہے وہ ٹھپ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا اس پہ محنت کی گئی ہے اس پہ سزا سنائی جائے گی، تاکہ اس سزا کے بعد ملاقات کے اصل راؤنڈ اور مذاکرات کے اصل راؤنڈ پھر ہوں گے کہ جب خان صاحب کے گلے میں یہ مصیبت پڑ جائے گی تو پھر وہ اصل جگہ پہ آئیں گے جہاں ان کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت لانا چاہتی ہے۔ تو پھر بات چیت شروع ہوگی کہ اب ان کی رہائی کے لیے، اب ان کو
عدالتوں سے ریلیف دلانے کے حوالے سے کیا اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ 17 جنوری یعنی ایک طرف یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلے کی ڈیٹ ہے، دوسری طرف کل یعنی 17 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 نئے جج تعینات ہو جائیں گے، جن کا ظاہر ہے 1-2 دن میں حلف بھی ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کے ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے تو باہر کچھ اور بات بتائی جاتی ہے، اندر کچھ اور بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب سے پی ٹی آئی نے اس معاملے پہ خوشیاں منانا شروع کی ہیں اور حکومت کی صفوں میں سوگ کا سما ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا ہوگا آرمی چیف صاحب سے، ان کے سٹاف سے، عسکری حلقوں سے۔ تو آج حکومت اس والے سے کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی، صرف یہ کہہ رہی تھی، تنزیہ گفتگو کر رہی تھی کہ بھئی ان کے پاس گئے کیوں ہیں جن کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو کل تک محتاط تھے، آج بڑے پر اعتماد تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد آ کے بتایا کہ ہم نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے، انہیں بتایا ہے کہ آرمی چیف سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، جس پر خان صاحب نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ ڈیٹیل ہمیں تو نہیں شیئر کی کہ انہوں نے خان صاحب کو کیا پیغام پہنچایا اور انہوں نے خان صاحب نے کس خوشی کا اظہار کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر خوشی کا اظہار کیا ہے تو ان کے ذاتی معاملات اس میں زیر بحث آئے ہوں گے کہ اس میں 190 بلین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی بات کی گئی ہوگی اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہوگی۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف ہم مسلسل عسکری ترجمان سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن عسکری جو ذرائع ہوتے ہیں، جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں ان ساری باتوں کی تردید کر دی ہے۔ خان صاحب تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی امور پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جو عسکری ذرائع نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ علی مین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ خصوصی طور پر دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے وہ ملاقات تھی۔ بلکہ عسکری ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کوشش کی کہ وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بات کریں تو ادھر سے انہیں بالکل 2 ٹوک اور واضح پیغام دیا گیا کہ یہ جس مقصد کے لیے ملاقات تھی آپ اسی ایجنڈے پر بات کریں۔ اگر آپ نے پاک افغان ایشو پہ بات کرنی ہے، صوبے کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر بات کریں، سیاسی بات چیت آپ کی وہیں ہوگی جہاں آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک عسکری حلقوں کی اس جو وضاحت ہے اس کے بارے میں دوسرا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بہرحال پی ٹی آئی اس کو بڑا بریک تھرو قرار دے رہی ہے، اور عسکری حلقوں سے جو ملنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جب دبئی میں بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت عسکری ترجمان جو ہیں وہ مسلسل تردید کر رہے تھے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو اسی طرح اور بڑے بڑے جتنے معاملات ہیں، جب واجوہ صاحب کی بات میاں صاحب سے ہو رہی تھی تو سٹارٹ میں یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جب بات چیت کے جو ہے وہ نتائج سامنے آئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ خبریں درست تھی۔ تو اس لیے ماضی کے اگر تجربات کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی پیش رفت ہو چکی ہو۔ بہرحال کل کا دن ہے، پتہ چل جائے گا۔ اور آج مذاکرات کی ٹیبل پہ جو کچھ ہوا وہ اندر کا ماحول کچھ اور تھا، باہر کا ماحول کچھ اور تھا۔ باہر تو یوں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی جائے گی، 2 مطالبات ٹیبل پہ رکھے گی اور بتائے گی کہ بھائی اگر آج آپ نے یہ 2 مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہمارے مذاکرات ختم، کیونکہ خان صاحب نے بھی دھمکی دی تھی۔ اب پتہ نہیں کل کی ملاقات کا کوئی اثر ہے کہ آج اندر پی ٹی آئی کا رویہ بہت خوشگوار تھا، اور جب انہوں نے مطالبات رکھے اور مطالبات کے ساتھ جزوی مطالبات رکھے تو حکومت کی طرف سے ظاہر ہے یہ کہا گیا، اور میں اپنے پروگرام میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا کہ پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی لیک ہو چکی ہے اور حکومت نے یہ پروگرام بنا لیا ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے ابھی بات چیت کرنی ہے، اور وہی ہوا۔ جب یہ دونوں مطالبات آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی ہم پرائم منسٹر سے بات کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں گے،
اتحادی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقاتوں کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بھائی آپ کے ان دونوں مطالبات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جواب نہیں دے گی حکومت کی مذاکراتی ٹیم، انہیں مسلسل انگیج رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ ایک اچھی حکمت عملی ہے۔ اور اب جب حکومت اور پی ٹی آئی کا مشترکہ اعلامیہ آیا تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ 7 دن مانگ لیے ہیں گورنمنٹ نے۔ اب یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آج ہمارے مذاکرات کے دوران ہمیں پازیٹیو جواب نہ ملا، جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہ ہوا، کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے اعلان نہ ہوا، تو آج مذاکرات ختم۔ اور ویسے تو انہوں نے 30 جنوری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، لیکن آج گورنمنٹ کے لوگوں نے میرا خیال ہے کہ بڑا سمارٹلی پلے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ملاقاتیں کریں گے، ہم آپ کے ان مطالبات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن راستہ نکالنا ہے نا۔ ہم نے وہ کلاس سے بات کرنی ہے، کیونکہ معاملات عدالتوں میں بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بائی پاس کیا گیا ہے۔ تو 7 دن میں تو صرف مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو آگاہ کرے گی، پھر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو آگاہ کریں گے، اور اس کے بعد 30 جنوری قریب آ چکی ہوگی۔ 30 جنوری کے قریب جو ہے وہ اگلی میٹنگ ہوگی، جس میں حکومت بتائے گی کہ بھائی ہماری مشکلات کیا ہیں، پرابلم کیا ہے، ان میں کیا چیز ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب بات 30 جنوری کے قریب تک جا چکی ہے۔ لیکن ایک خوش آئند بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ اگر خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو بھی گئی تو مذاکرات بریک نہیں ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی تازہ ترین صورتحال، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔